الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے دن کے متعلق چند باتیں رکھنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی. ہفتے کے اندر جتنے بھی دن ہیں 7 دن، اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی ہے. کہ کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہود و نصارا کو پہلے عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا انتخاب نہیں کیا. پھر امت محمدیہ نے عبادت کے لیے جمعہ کا دن اختیار کیا اور اس کو پسند کیا عبادت کے لیے. جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث شریفہ کے اندر ملتی ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت والجلال نے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں میں فضیلت عطا کی، اور جیسے اللہ رب العزت والجلال نے کتابوں میں قرآن مجید کو تمام کتابوں کے اوپر فضیلت عطا کی، اور ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے تمام راتوں میں شب قدر کو تمام راتوں کے اوپر فضیلت عطا کی. ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی. جمعہ کے دن کی فضیلت احادیث شریفہ کے اندر موجود ہے، تو لہذا اور بھی حدیثوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جمعہ کے دن تقریباً 6 لاکھ افراد کو اللہ رب العزت والجلال جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں جمعہ کے دن. اور ایسے ہی جو آدمی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں جس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کو شہید کی موت عطا کرتے ہیں. شہید کی موت کے برابر اس کو ثواب اور درجہ ملتا ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے. تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. اور بھی بہت ساری فضیلتیں جمعہ کے دن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آئی. تو یہ جمعہ کا دن ہے، تو لہذا جب اس دن کی اتنی زیادہ فضیلتیں آئی ہے تو اس دن کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. اس دن کا جیسے احترام کرنا چاہیے ویسے ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. تو یہ جمعہ کا دن امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کے لیے مخصوص کیا کہ یہ جمعہ کا دن اصل میں عبادت کا دن. پورا دن اللہ رب العزت والجلال کی طرف بندوں کو متوجہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس کے 1 گھنٹہ یا کچھ لمحہ یا ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن کی اہمیت اور جمعہ کے دن کا جو احترام ہے وہ جمعہ سے پہلے سے ہی شروع ہو جائے. کہ جمعہ کے دن کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کی تیاری شروع ہو جائے. یہ جمعہ کا ادب ہے. ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن اس دن ہم تیاری کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے تیاری کر رہے ہیں یا 2 گھنٹے پہلے تیاری کر رہے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ جمعہ کا دن کا ادب یہ ہے کہ جمعرات کے دن ہی جمعہ کے دن کے تعلق سے فکر پیدا ہو جائے. اس دن سے استغفار کرنا شروع کر دے، اس دن سے تسبیح پڑھنا شروع کر دے. اس دن سے بہرحال جمعہ کے دن کا جو احترام ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جمعرات کے دن سے ہی شروع کر دے، جمعرات کے دن شام سے. یہ جمعہ کا احترام. یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، بزرگان دین نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن کا 1 دن پہلے سے انتظار کرتا ہے، یعنی کل جمعہ کا دن ہے تو آج سے جمعہ کے دن کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو جمعہ کا پورا ثواب دیتے، پورا ثواب دیتے. اور جو آدمی ایسا ہے کہ
اس دن اٹھ کر پوچھتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، آج کیا دن ہے، اس کو نہیں معلوم ہے جمعہ کا دن، تو لہٰذا اس دن کے بارے میں معلوم ہے کہ جمعہ کے تعلق سے وہ بے خبر ہے، تو کتابوں کے اندر بزرگان دین نے بتلایا ہے کہ اس آدمی کو جمعہ کا پورا ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس دن تک کہ آج جمعہ کا دن، تو اسی لیے جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت آئی۔ جمعہ کا دن ایک دن پہلے سے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کل آنے والا دن جمعہ کا دن، پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دینا ہے، استغفار، عبادت میں کثرت کرنا ہے، اصل عبادت میں کثرت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ کا پہلا ادب کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے سے ہی جمعہ کی تیاری کرنا، اور یعنی آدمی کو عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر دینا کہ کل جمعہ کا دن ہے تو لہٰذا میں آج سے یہ عبادت کرنا شروع کر دوں گا، اس طریقے سے اپنے ذہن کو آدمی کو بنا لینا۔ اس کے بعد پھر جمعہ کے دن جو کام کرنا ہے، پہلا کام وہ ہے کہ آدمی کو غسل کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں، آدمی اگر بغیر غسل کیے ہوئے بھی اگر جمعہ کے دن آ جائے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا ادب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد کو تشریف لائے، غسل کر کے مسجد میں آئیں، یہ جمعہ کا ادب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ غسل کرنا ہے جمعہ کی سنتوں میں۔ اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر تشریف لائے، خطبہ چل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیر سے آنے کی وجہ پوچھی کہ خطبہ شروع ہو گیا اور آپ اس وقت تشریف لائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جیسے ہی میں نے اذان سنی تو میں وضو کیا اور مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا، یعنی آنے میں نے ذرا برابر بھی دیر نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے غسل صرف وضو کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کی نماز صرف وضو کر کے، یعنی اگر اس دن غسل بھی نہیں کیے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آئے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسے غسل سے جمعہ کی نماز ادا کرے کہ جس میں پھر اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اسی غسل سے جمعہ کی نماز بھی ادا کرے، درمیان میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو یہ بہتر ہے۔ اور ایسے ہی جمعہ کے سلسلے میں جو دوسرا ادب لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن کا بہت بڑا ثواب ہے، جمعہ کے دن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی جمعہ کی دوسری گھڑی پہ مسجد کے اندر آئے اس آدمی کو ایک گائے کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جمعہ کی تیسری گھڑی میں مسجد کے اندر آئے تو اس آدمی کو ایک سینگوں والا بکرا، مینڈھا قربانی کرنے کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جمعہ کے دن چوتھی ساعت میں آئے، چوتھی گھڑی کے اندر مسجد میں آئے تو اس آدمی کو مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی پانچویں ساعت میں آئے، یعنی سب سے آخر وقت میں خطبے سے بہت ہی پہلے آئے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، تو ایسے آدمی کو انڈے کے برابر کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آدمی جمعہ کے لیے جتنا جلدی آئے گا اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا، اور جمعہ کی نماز کے لیے جتنا دیر سے آئے گا تو لہذا اس کے ثواب میں کمی ہوتے جائے گی۔ یہ اور فرشتے جمعہ کے خطبے سے پہلے دفتر لے کر، رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے رہتے ہیں کہ جو آدمی پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھ دیتے ہیں، اور جو آدمی بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں، یعنی ان کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ جو آدمی جتنا جلدی جمعہ کے دن مسجد آتا ہے اس کے اتنا زیادہ ثواب بڑھا کر لکھ دیا ہے، اور جو مسجد میں جتنا دیر سے آتا ہے، خطبے کے وقت آتا ہے، تو لہذا اس کے ثواب کم کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ فرشتے برابر امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک مسلسل مسجد، جمعہ کے دن مسجد آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، یعنی عربی خطبہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، اور وہ منبر کے قریب بیٹھ کر ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ وہاں سے پھر اب اس کے بعد آنے والوں کو کوئی ثواب نہیں۔ جمعہ کے دن فرشتوں کے، یعنی امام کے خطبہ دینا شروع کرنے کے بعد جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں
ان کو جمعہ کی فضیلت میں سے، جمعہ کے ثواب میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، صرف انہیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے پر جو جمعہ کی نماز فرض کی تھی انہوں نے اس فرض کو ادا کر دیا ہے، بس فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کا جو جتنا بڑا ثواب ہے اس میں سے کچھ بھی انہیں حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ امام کے خطبہ دینے سے شروع کرنے سے پہلے، اور جمعہ کے آداب میں سے ایک عدد کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو جمعہ کے دن زینت اختیار کرنا چاہیے، آدمی کو جمعہ کے دن زینت اختیار کرنا، اپنے بال اگر بڑے ہوئے ہیں تو بالوں کو جمعہ کے دن بڑھوانا چاہیے، بالوں کو چھوٹے کرانا چاہیے، اپنے ناخن کٹ کرنا چاہیے جمعہ کے دن، اور ایسے ہی جو اچھا لباس ہے وہ لباس جمعہ کے دن پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، یہ جمعہ کے دن آدمی کو زینت اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے، آدمی کو جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال، عطر کا استعمال کرنا چاہیے، یہ کتابوں کے اندر جمعہ کے آداب میں سے لکھا ہوا۔ اور جمعہ کے آداب اور بھی بہت زیادہ ہے، جمعہ کا ادب یہ ہے کہ، اور ایک ادب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن آدمی، جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے امام، تو اس وقت خطبے کے شروع ہوتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش بیٹھ کر، خطبے کے بھی آداب ہے، خطبے کے بھی آداب ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کے وقت کیا ہے، خاموش رہنا چاہیے، کسی کو اشارے سے بھی کیا ہے، کسی کی طرف کوئی گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی خطبہ غور سے سنتا ہے اور کوئی لہو و لعب کا کام نہیں کرتا، خاموش بھی رہتا، یعنی خاموش بیٹھا ہوا ہے اور خطبہ بھی غور سے سن رہا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال ایسے آدمی کو 2 اجر عطا کرتے ہیں، ایک تو خطبہ غور سے سننے کا، دوسرا خطبے کے وقت خاموش بیٹھے رہنے کا، یہ 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ خطبہ غور سے سن رہا ہے لیکن ساتھ میں کھیل کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، کسی کی طرف دیکھ رہا ہے، غور سے نہیں سن رہا، تو اس آدمی کو صرف 1 اجر ملتا ہے، 1 اجر ملتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی خطبہ تو سن رہا ہے لیکن ساتھ میں کھیل کود کر رہا یا اس کی توجہ غور سے نہیں سن رہا، تو اس آدمی کو الٹا گناہ ملتا ہے۔ اور جو آدمی نہ خطبہ بھی غور سے سن رہا اور پھر خطبے کے درمیان باتیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے جمعہ کا جو خطبہ ہے اس خطبے کو غور سے سننا چاہیے، خاموش رہ کر سننا چاہیے، اس لیے کہ جو خطبے کا ثواب ہے وہ اسی وقت ملے گا جب آدمی خطبہ غور سے بھی سنے اور خطبے کے وقت خاموش بیٹھا رہے، تو جو جمعہ کے خطبے کا جو دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے، اسی وقت ملے گا۔ اس لیے کہ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے کہ آدمی کو جب خطبہ شروع ہو جائے اور خطبے کے لیے جب اذان دی جا رہی ہو تو اس اذان کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، اس اذان کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اس اذان کا بھی جواب دینا نہیں، خاموش رہنا ہے اس وقت بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب خطبے کا وقت ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا ہے، بس خطبے کو غور سے سننا ہے، صرف یہی ایک کام ہے۔ تو اس لیے یہ بات میں تاکید کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اگر ہم خطبہ غور سے نہیں سنیں گے، خطبے کے درمیان لہو و لعب کریں گے، کوئی کھیل کود کا کام کریں گے یا کسی سے باتیں کریں گے، تو جو خطبے کا جو ثواب ہے وہ ثواب تو ملنا دور کی بات، الٹا کیا ہے، گناہ ان کے ذمہ میں آ جاتا ہے، گناہ ان کے اوپر آ جاتا ہے خطبے کے غور سے نہ سننے کی وجہ سے۔ تو یہ خود جمعہ کا ایک ادب ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ جو امام عربی خطبہ دیتے ہیں اس خطبے کو غور سے سننا ہے۔ اور جمعہ کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ آدمی جب جمعہ کی نماز پڑھ لے تو جمعہ کی نماز کے بعد آدمی کو کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ کہ قرآن مجید کی جو آیت خطبے میں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دوڑنا ہے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جانا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل کو جو تلاش کرنا ہے اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو دنیا کی طلب میں نکلنا نہیں، بلکہ آدمی کو جمعہ کے بعد اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہے، اگر کسی جگہ پر کوئی جنازہ ہے تو اس جنازے کے اندر شریک ہونا ہے، یا اگر کہیں پر علم کی مجلسیں لگی ہوئی وہاں پر
علم کے تعلق سے مجلسیں لگی ہوئی ہے، کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے تو آدمی کو اس میں شریک ہونا چاہیے. یہ جمعہ کے دن کے متعلق یہ بات. اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا یہود و نصارہ کو، وہ اتوار کے دن نصارہ کو دیکھ لیں آپ، چرچ کب کھل جاتا؟ چرچ صبح 3-4 بجے سے 5 بجے سے وہ لوگ کیا ہے، ان کے عبادت کا دن ہے وہ، تو لہٰذا اس دن 5 بجے سے کیا ہے وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو بھی ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن یہ صبح صادق سے عبادت کا دن. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن 12 بجے سے 12:30 سے یا 1 بجے سے عبادت شروع ہوگی، ایسا نہیں. بلکہ مسلمانوں نے جو جمعہ کا دن دیا گیا تھا اس میں کوتاہی کا شکار ہو گئے، مسلمانوں نے اس کی ناقدری کی. لیکن یہود و نصارہ جو ان کو عبادت کے ایام دیے گئے، آج بھی وہ ان دنوں کی قدر کرتے ہیں. وہ صبح صادق سے عبادت شروع کر دیتے ہیں، صبح صادق سے ان کے پاس کیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن بھی جو جمعہ کا دن مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، اس دن بھی مسلمانوں کو صبح صادق سے عبادت میں لگنا ہے. ایسا نہیں کہ 12 بج گئے تو 12 بجے سے عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. جمعہ کا دن صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک یہ پورا کا پورا عبادت کا دن. اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اور کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کو جمعہ کے دن یہ عبادت کا دن ہونے کی وجہ سے کہیں پر سفر بھی نہیں کرنا ہے، کسی جگہ پر سفر بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کے لیے دیا ہے. اور جمعہ کا دن کا ادب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کا دن ایک گھڑی اللہ رب العزت والجلال نے ایسی رکھ دی ہے کہ اس گھڑی کے اندر عبادت کرے. اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت والجلال سے جو بھی مانگے تو اللہ رب العزت والجلال بندے کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں. وہ گھڑی کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے وہ طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے اس وقت وہ گھڑی ہے طلوع آفتاب کے بعد. یا پھر وہ گھڑی جب امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت وہ گھڑی ہے. یا عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا ہے؟ وہ گھڑی ہے. کہ وہ ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس کو ضرور دیتے ہیں. اور جمعہ کے دن کا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک تو یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرنا چاہیے. اور جمعہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. چھوٹے صغیرہ کبیر جو بھی صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے 80 سال کے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے جمعہ کے دن پوری عبادت کا دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کا دن نہیں ہے. اس لیے ہمارے ذہن میں جمعہ کے دن کے تعلق سے باتیں بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف 1 گھنٹہ عبادت کر لے چلے جائے، ایسا نہیں. پورا دن عبادت کرنا. اور مسجد میں جب آ جائیں تو مسجد کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اور مسجد میں جب خطبہ ہو تو خطبے کو غور سے سننا ہے. خطبے کا اگر پورا ثواب حاصل کرنا ہے تو خطبہ غور سے سننا ہے اور خطبے کے وقت خاموش بیٹھ کے رہنا ہے. اگر اس وقت الٹا گناہ مول لینا ہے، گناہ اپنے نام عمل میں جمع کر لینا ہے تو ایسی صورت میں خطبہ غور سے نہیں سنے اور خاموش بھی نہیں رہے تو آدمی کو ڈبل گناہ ملتا ہے. تو یہ جمعہ کے چند آداب تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے. پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا. تو اس دن آدمی کو چاہیے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی مصروفیات ہے ان مصروفیات سے نکل کر جمعہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت جمعہ کے دن عبادت کے اندر گزارنا، اللہ کی یاد میں گزارنا. اور یہ بھی بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن جتنا زیادہ مسجد کے اندر جلدی آئے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کا دیدار کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوگا. یعنی جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اپنا دیدار کرائیں گے ایمان والوں کو، تو جو آدمی جمعہ کے دن مسجد میں جتنا جلدی آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے والوں میں اتنا ہی آگے ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں یہ جمعہ کی فضیلت کے لیے ساری باتیں بیان کی گئی. تو یہ عبادت کی دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. اور اس کے جو آداب ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا، جمعہ کے دن زینت اختیار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، مسجد جلدی آنا،
اور جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں ان خطبوں کو غور سے سننا، اس وقت خاموش رہنا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنا، یہ سب جمعہ کے معمولات ہیں۔ تو لہذا یہ سب باتوں کا ہم سب کو خیال کرتے ہوئے جمعہ کے دن کو گزارنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات سے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔